بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت اور ڈاکٹر معید پیرزادہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے احمدیہ مسلم جماعت کا میڈیا میں خاصا ذکر ہو رہا ہے۔ میڈیا میں احمدیوں کے بارے میں بات کرنے والوں میں اکثریت ایسے مذہبی انتہا پسندوں کی ہے جو احمدی مسلمانوں کا نام سنتے ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور وہ احمدیوں کو نہ تو احمدی کہنے کے روادار ہیں اور نہ ہی مسلمان، قادیانی اور مرزائی کہہ کر اپنے دل کا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ ان مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اعتدال پسند، تعلیم یافتہ اور مذہب کے بارے میں گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا طبقہ بھی ہے جو میڈیا میں اپنے پروگرام پیش کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی معتدل مزاج، تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے میڈیا پرسنز میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کے اصل موضوعات بین الاقوامی تعلقات اور ملکی اور غیر ملکی سیاست کے گرد گھومتے ہیں، لیکن چند ایک مرتبہ انہوں نے احمدیہ مسئلے پر بھی لب کشائی کی ہے۔ چند روز قبل معید پیرزادہ صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں احمدیوں کے بارے میں پھر کچھ باتیں کی ہیں۔ باقی باتوں سے قطع نظر انہوں نے ایک بات بہرحال اس دفعہ بالکل مختلف انداز سے کی ہے۔ تو ناظرین، پہلے آپ ان کی مختلف انداز سے کی جانے والی اس بات چیت کو سن لیں، تو پھر میں اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہوں گا۔ I agree to the point کہ یہ ایک یونیک قسم کی سچویشن ہے پاکستانی مائنڈ کے لیے کہ احمدیہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ باقی لوگ ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور ایک فائن لائن ہے اور ایک ڈسٹنکشن ہے، اور جس وجہ سے یہ جھگڑا بچتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے اس کی بڑی ڈیٹیل تفصیل رکھوں گا کہ کیسے یہودیت اور عیسائیت کے درمیان میں بھی شروع کے 200-250 سال میں اسی قسم کا جھگڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا، انہوں نے کسی سیپریٹ مذہب کی تبلیغ کی ہی نہیں، وہ کسی مذہب کے دائی تھے ہی نہیں، وہ محض ایک جوش ریفارمر تھے، اور ان کی کروسیفکشن کے بعد بھی اگلے 70 برس تک کم از کم لوگوں نے اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا۔ ان کے اپنے بھائی جن کو بعد میں بھی کروسیفائی کر دیا گیا تھا، میرا خیال ہے انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا، اور وہ مسلسل ایک جوش ٹیمپل یا جوش تعلیمات کی ریفارم کی بات کرتے تھے۔ تو اگلے 200-300 برس کے اندر ایک جھگڑا یہ تھا کہ ریلیجس پلیس کون سی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی ریلیجس پلیس کو سیناگوگ کہتے ہیں۔ سیناگوگ انفیکٹ کسی بلڈنگ کا نام نہیں تھا، سیناگوگ کا مطلب ایک کانگریگیشن، ایک کمیونٹی گیدرنگ تھی۔ تو جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے وہ بھی اپنی کانگریگیشن کو سیناگوگ کہتے تھے، یہودی بھی اپنی کانگریگیشن کو سیناگوگ کہتے تھے۔ یہ ایک جھگڑا تھا۔ جب ہم آگے چلیں گے اور جب ان کی ڈسٹنکشن کلیئر ہو جاتی ہے، تو پھر عیسائیوں کے اندر کم از کم 1500-1700 برس تک انہوں نے گلے کاٹے، کیونکہ سب کا چرچ ایک تھا لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھیں، سیکٹس پہ سیکٹ تھے، جس کی خوفناک قسم کی لڑائیاں ہوئیں۔ تو یہ مسئلے رہے ہیں، یہ مسئلے کیوں تھے، یہ کس طرح سے بعد میں ٹھیک ہوئے، اس کا حل کیسے نکلا، میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے معید پیرزادہ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کے درمیان جھگڑوں کی بات کی ہے، جو کہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور واضح رہے کہ ان جھگڑوں کا حوالہ احمدیہ مسلم جماعت کے پیروکاروں پر پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں پر بات کے دوران دیا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کے درمیان ان جھگڑوں کا پس منظر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب یہودیت اور عیسائیت کے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے استثناء باب 15 آیت 18 اور 19 کو ضرور پڑھ لیں، جس میں درج ہے کہ خداوند نے کہا کہ وہ تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پیشین گوئی میں ایک شرعی نبی کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ المزمل آیت 15 اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آیت گن لیں تو پھر یہ آیت نمبر 16 بنتی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ ان دونوں حوالوں کو دینے کا مختصراً مقصد اتنا ہی ہے
کہ ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب اگر یہودیت اور عیسائیت کے درمیان جھگڑوں کے بارے میں کوئی تحقیقی پروگرام کرنا چاہیں تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے گزر جانے والے عظیم المرتبت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین یہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے تورات، انجیل اور قرآن کا حوالہ، ان حوالوں کی وجہ سے ایک مشابہت سی بنتی ہے۔ اب اگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مان لی جاتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کے ساتھ جو کچھ گزرا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی گزرے۔ عیسائیت کی تاریخ محفوظ کرنے والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سلسلہ موسویہ کے مسیح کہلوائے۔ اب اگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے تو پھر مسیح موسوی کی طرح ایک مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنا ضروری تھا، جو کہ 14ویں صدی میں ہی ظاہر ہوتا۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عین 14ویں صدی میں بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے دعویٰ کے بعد سے کیا کسی اور نے کبھی مسیح محمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا اس کے پیروکار موجود ہیں؟ اور آج اس وقت تک اگر کوئی ایسے دعوے دار یا اس کا کوئی سلسلہ یا پیروکار موجود ہوں تو پھر ان کو سامنے لایا جائے۔ اب جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے بھی اجاگر کیا ہے کہ عیسائیت کے شروع کے تقریباً 250 سے لے کر 300 سالوں تک یہودیوں اور رومنز کے علماء اور ان کی حکومتیں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتی تھیں۔ مشہور انگریز مورخ گبن کی کتاب ہے جس کا عنوان ہے رومن حکومت کی ترقی اور تباہی۔ اس کتاب میں عیسائیوں پر رومنز اور یہودیوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر ملتا ہے۔ رومنز اور یہودیوں کے عیسائیوں پر مظالم کی وجہ صرف یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور بطور ان کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی پیروی کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف رومنز اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ رومنز حکومتوں کی طرف سے کئی مرتبہ عیسائیوں کی پرسیکیوشن کے لیے قوانین بھی بنائے گئے، اور اگر کبھی کوئی نرم دل بادشاہ آ جاتا تو ان کے لیے کچھ نرمی کر دی جاتی، وگرنہ اس سارے یعنی یہ جو 250 سے 300 سال کا عرصہ ہے اس میں زیادہ عرصہ سختیاں ہی کی جاتی رہیں ان سب پر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور عیسائی کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ 311 عیسوی تک جاری رہا۔ روم کے بادشاہ گالیس نے مرتے وقت عیسائیوں کے خلاف جو قانون تھے ان کو اس نے منسوخ کیا۔ قسطنطنیہ شاہ روم سال 327 عیسوی میں خود عیسائی ہو گیا اور پھر مسیحیت پھیل گئی اور پبلک کی طرف سے بھی عیسائیت کو امن حاصل ہو گیا۔ آخر میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اس موضوع پر ضرور تفصیلی ویلا کریں۔ ان کی کافی بڑی فالوئنگ ہے اور ان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بہت اچھی طرح آتا ہے۔ جیسا اس پروگرام میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے پیروکاروں پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم کی تحقیق ڈاکٹر صاحب اس زاویہ سے بھی کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ وہی تاریخ تو نہیں دہرائی جا رہی جیسے موسوی سلسلہ کے مسیح کو ماننے کی وجہ سے شروع کے عیسائیوں پر زیادتیاں کی گئی تھیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب جو بھی مواد پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر احمدیہ مسلم جماعت کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ کی تفسیر کبیر کی جلد 4 میں سورہ الکہف کی تفسیر، اور اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کی انگریزی میں کتاب کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن، جو اردو میں بھی ترجمہ شدہ ہے اور جس کا عنوان ہے مسیحیت ایک سفر حقائق سے فسانہ تک، ضرور پڑھ لیں۔ یہ مواد جو ہے جماعت احمدیہ کا یہ
انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اور مسلم احمدیہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔